میں ایک واقعہ آپ کو سنا کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آل رسول کے ساتھ محبت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی نواز دیتے ہیں اور آخرت کے اندر ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیں گے۔ ایک مختصر سا واقعہ سناتا ہوں۔ عراق کے اندر ایک سید زادی جس کی خامد کا انتقال ہو چکا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے رہائش بھی نہیں ہے، اور یہی سوچا کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤں۔ سمرقند کے اندر پہنچ جاتی ہیں، لوگوں سے دریافت کرتی ہیں، لوگوں یہاں پر مجھے بتاؤ جو سب سے زیادہ سخی شخص ہے وہ کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہاں پر جو دو شخص ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ سخی ہیں، ایک مسلمان حاکم اور دوسرا ایک پادری مجوسی جو غیر مسلم ہے۔ فرمانے لگی، میں سوچنے لگی اب میں کس کے پاس جاؤں؟ میں مسلمان ہوں، میں آل رسول میں سے ہوں، تو لہٰذا میں تو مسلمان کے پاس جاتی ہوں، اور آل رسول کے ساتھ مسلمان ہو محبت نہ کرے، ایسے ہو نہیں سکتا۔ وہ مائی وہ بہن اس بادشاہ کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ بادشاہ کو کہا، میں آل رسول میں سے ہوں، میرا خامد فوت ہو چکا ہے، کھانے پینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور رہائش کے لیے میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے، مجھے یہاں پر رہائش چاہیے، کھانا پینا چاہیے، میرے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ وہ نام کا مسلمان، پیسے کا پجاری اور دولت کے نشے کے اندر اس نے یہ بات کہی کہ کون سا ثبوت ہے تیرے پاس کہ تو مسلمان ہے؟ اللہ اکبر، ثبوت مانگنے لگ گیا۔ اور جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا کہ چلو میں دوسرے شخص کے پاس جاتی ہوں جو غیر مسلم ہے، مجوسی ہے، پادری ہے، میں اس کے پاس جاتی ہوں۔ جب اس شخص کے پاس پہنچی، جب یہ بات کہی کہ میں آل رسول میں سے ہوں، میرے بچے بھوکے اور پیاسے، میں خود بھوکے اور پیاسی ہوں، مجھے رہائش چاہیے، مجھے کھانا پینا چاہیے۔ اللہ اکبر، وہ پادری ضرور تھا لیکن دل کے اندر ایک کڑن رکھنے والا شخص، اور واقعات تو پڑھتا رہتا تھا انبیاء کے۔ جب یہ واسطہ سنا کہ میں آل رسول میں سے ہوں، سبحان اللہ، اس کے دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی، اور اس نے کہا کہ آپ آ جائیں۔ ایک جو سب سے زیادہ خوبصورت کمرہ تھا ان کے لیے وقف کر دیا، اور کھانے پینے کا اچھا انتظام کیا، جو ان کی کمائی حلال کی کمائی تھی ان میں سے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ جو ہی رات ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان حاکم کے خواب کے اندر آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک محل کے سامنے کھڑے ہیں جو جنت کا محل ہے۔ اللہ کے رسول، یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا ایمان والوں کا محل ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی ایمان والا ہوں، مجھے بھی دے دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ایمان والا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات جب سنی اور وہ واقعہ پیچھے والا یاد آ گیا، میں نے بھی تو آل رسول سے دلیلیں مانگی تھی، آج مجھ سے دلیل ایمان کی مانگی جا رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں سے دفع ہو جا، دور ہو جا، اور تو میرے آل سے محبت نہیں رکھتا، ان کے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں، تو میرا بھی تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اسی وقت اٹھتا ہے، خواب سے جب بیدار ہوا، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سر پر کپڑا نہیں ہے، سیدھا اس پادری کے گھر میں جاتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہا کہ یہاں پر کچھ مہمان آئے ہوئے، مجھے دے دیں۔ اس نے کہا یہ مہمان اب میرے مہمان بن چکے ہیں۔ کہا کہ 3000 درہم لے لیں، یہ مہمان مجھے دے دیں۔ وہ پادری کہنے لگا جو تو نے واقعہ دیکھا ہے خواب کے اندر، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا، میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو کہا کہ دفع ہو جا، جب تو چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف مخاطب ہوئے اور مجھ سے کہا کہ تو نے میری آل کا خیال کیا، میری بیٹی کا خیال کیا، تو نے اس کے اوپر دست شفقت رکھا اور تو نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، آج میں تجھ پر خوش ہوں، راضی ہوں۔ اور اس پادری نے کلمہ پڑھا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا محل آپ کے لیے ہے اور آپ کی آل کے لیے ہے۔
सुबहान अल्लाह। एक आदमी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करता है, उनके साथ अपना ताल्लुक बना लेता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उससे खुश हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला भी उससे राजी और खुश हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं यही अर्ज कर रहा था, आले रसूल से मोहब्बत करो। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी खुतबे के अंदर ये बात फरमाई थी कि लोगों, मेरे जाने के बाद मेरे दो चीजों को मजबूती से पकड़े रहना, तुम कभी गुमराह नहीं होंगे। नंबर एक, किताबुल्लाह को मजबूती से पकड़े रखना और इसके मामले में अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना। और नंबर दो, मेरी इतरत यानी मेरी आल से मोहब्बत करते रहना। और जब तक तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से पकड़े रखोगे, तुम कभी गुमराह नहीं होगे। तो मेरे दोस्तों, हमें आले बैत से, अहले बैत से, आले रसूल से मोहब्बत करनी चाहिए। ये सहाबा से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हैं। जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया, वो रंग का काला बिलाल हबशी क्यों ना हो, अल्लाह उनको इज्जतें अता फरमा देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनको वो मकाम अता फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मेराज की रात जन्नत के अंदर जाते हैं, तो जन्नत के अंदर अल्लाह बिलाल की कदमों की आवाज जन्नत के अंदर पहुंचा देते हैं। अल्लाह वो मकाम अता करते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के अंदर आ जाता है। और जो जिनको बकरियां चराना नहीं आया करता था और वक़्त के इमाम बन गए, लोगों ने देखा ये बिलाल, जो पूछने वाला कोई नहीं था, उनको रंग के काले, होंठ बड़े बड़े, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया, दुनिया ने देखा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत बिलाल से फरमाया, बिलाल आजा इधर, आज काबे की छत के ऊपर चढ़ जा, काबा बहुत ज्यादा मुहतरम है, सारी दुनिया के मुसलमान उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन आज बिलाल में आजा, तू काबे की छत के ऊपर चढ़ जा और लोगों को ये बात बतला दे और लोग इस बात को समझ लें कि काबा बहुत मुहतरम है। लेकिन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन जाता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के साथ जुड़ जाता है, अल्लाह उसको वो मकाम अता फरमाते हैं जो काबे की उससे भी ऊपर चढ़ जाता है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों, ये मोहब्बत, हमारी मोहब्बत सहाबा से, अहले बैत से मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत की वजह से है। और जिसकी निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। और जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गई, जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो गया, अल्लाह तबारक व तआला उसका बेड़ा दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।